أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی جرم کے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اس سے قبل آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کا تذکرہ تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی اس کی سزا ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی پھٹکار ان پر ڈالی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہوں گے۔ اگرچہ اللہ رب العزت تأثر سے پاک ہے، اثر لینے سے پاک ہے، پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تکلیف پہنچائی جائے؟ تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا، اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچانا اور تکلیف پہنچانا اور بے عزت کرنا، یہ دراصل اللہ ہی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، احکامات کو پس پشت ڈال دینا، نافرمانی کرتے چلے جانا اور اللہ کے حکموں کو توڑنا، یہ نافرمانی ہے اور اس سے اللہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ عرض کیا، یا اللہ آپ کو تکلیف کیسے کوئی پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانے کو منحوس کہتا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ زمانہ تو میں نے بنایا ہے، زمانہ تو مجھ سے ہے، چیزوں کو تو میں نے بنایا ہے، ان کو منحوس، ان کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کی بات سن کر اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے لوگ کسی کو کیا بناتے ہیں، کسی کو کیا بناتے ہیں۔ تو اللہ ان باتوں کو سن کر بڑا صبر کرنے والا ہے، لوگوں کو عافیت میں بھی رکھتا ہے اور انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوک دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ آئندہ یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ جب وہ آئندہ نماز کے لیے آگے بڑھنے لگے تو لوگوں نے روک دیا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان انہیں سنایا کہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ یہ حضور کے پاس آئے اور کہا، جی کہ میری کیا غلطی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اس طرح کیا، اس سے اللہ کو بھی تکلیف پہنچی، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف پہنچی۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اور میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا۔
اس لیے کہ جن لوگوں نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح سے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا مسلمان مردوں عورتوں ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر تھے، بلند آواز سے آپ نے فرمایا جن لوگوں نے اسلام تو قبول کیا ہے لیکن یہ اسلام ایمان ان کے دلوں تک نہیں اترا، یہ لوگوں تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، مسلمانوں کو ایذا مت پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس بات کو کہ جو لوگ مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کے پیچھے پڑتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں اور ان کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور یہ لوگ چاہے کتنے ہی چھپ جائیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں اور چھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو بے عزت کیا کرتے تھے، آج اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑنا یہ انتہائی تکلیف دہ عمل بھی ہے، نقصان کا باعث بھی ہے، اس لیے کہ لعنت یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج مسلمانوں کو کبھی بھی یہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ جس شخص کا کفر پر مرنا یقینی ہو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لعنتی ہے۔ ہمیں تو کسی کافر کا بھی نہیں پتا کہ یہ کفر پر مرے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ تم پر لعنت ہو، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بے ضرر بنا دے کہ ہماری وجہ سے کسی انسان، کسی مسلمان، کسی جانور، کسی اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔